دل کو ہمارے روشن کر دے الہی، آئے اس میں انوار حدیث۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ ماہ رمضان المبارک کے مبارک لمحات کے لیے سلسلہ انوار حدیث لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس سے قبل جو پہلا ایپیسوڈ تھا اس میں ہم نے عرش کے حوالے سے کچھ معلومات سنی تھی، اور یہ گفتگو ہم نے کی تھی کہ عرش کن چیزوں سے بنایا گیا ہے اور اس کی حقیقت اللہ پاک ہی جانتا ہے، اور یہ اللہ پاک کی مخلوق میں سب سے بڑی مخلوق ہے۔ قیامت کے دن اللہ پاک عرش کے سائے کے اندر بہت سارے افراد کو جگہ عطا فرمائے گا، جن میں سے 7 افراد کا تذکرہ بخاری شریف، مسلم شریف کی ایک مشہور حدیث مبارکہ کے اندر کیا گیا ہے، اور ہم نے اس حوالے سے کچھ کتابوں کا تذکرہ بھی کیا تھا کہ کون کون سی ایسی کتابیں ہیں کہ جن میں ان افراد کا تذکرہ اور ان کی باتیں ایک جگہ پر جمع کی گئی ہیں، کہ احادیث طیبہ میں جن کے بارے میں فرمائے کہ ان کو قیامت کے دن اللہ پاک اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ تو پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے بخاری شریف کی حدیث مبارکہ بھی سنی تھی، 7 افراد کا تذکرہ سنا تھا، اور اس میں سے پہلے شخص امام عادل، یعنی عدل کرنے والا امام، یعنی حاکم، پیشوا، حکمران، اس کے حوالے سے کچھ گفتگو سننے کی ہم نے سعادت حاصل کی تھی کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں جو عدل کرنے والے افراد ہوتے ہیں ان کا مقام و مرتبہ کس قدر بلند و بالا ہے، اور جو نا انصافی کرنے والے ہیں ان کے لیے کیسی کیسی وعیدیں یہ احادیث طیبہ کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ اس کا کچھ حصہ ہم نے اپنے پچھلے سلسلے کے اندر سنا تھا۔ آج جو اس کا اگلا حصہ ہے، یعنی دوسرا وہ شخص کے جس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ پاک اپنے عرش کے سائے میں اس کو جگہ عطا فرمائے گا، تو حدیث پاک میں فرمایا کہ شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان کہ جس کی نشو و نما اللہ کی عبادت کے اندر ہوئی، یعنی دوسرا وہ شخص ذکر کیا کہ جس کو اللہ پاک عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، ایسا نوجوان ہے کہ جس نے اپنی جوانی اللہ پاک کی عبادت کے اندر گزاری۔ یہ اللہ پاک کو بے انتہا پسند ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے کئی مقامات پر اپنی عبادت کا حکم ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگاری حاصل کرو۔ اللہ پاک نے اس بات کا تو حکم ارشاد فرمایا کہ اپنے رب کی عبادت کرو، وہ رب کہ جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا۔ یعنی اللہ پاک نے جس طرح ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ ہم اس کی عبادت کریں، ساتھ ہی ساتھ وجہ عبادت بھی، عبادت کا جو سبب بنتا ہے، وجہ بنتی ہے، اس کی حکمت کی طرف بھی اشارہ کر دیا، ایک حکمت بتا دی، ایک وجہ بتا دی کہ تم جس رب کی عبادت کر رہے ہو، جس پروردگار کی عبادت کر رہے ہو، اللہ رب العزت کی عبادت کر رہے ہو، تو وہ تمہارا رب ہے، یعنی اس نے تمہاری پرورش کی ہے اور اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، یعنی تمہارا خالق ہے۔ تو جو خالق ہوتا ہے، جو پیدا کرنے والا ہوتا ہے، وہی معبود ہوتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ عبادت کا مستحق ہے، یعنی اس کی عبادت کی جائے، اور وہی عبادت کے لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ تو اللہ پاک نے ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ ہم اس کی عبادت کریں، اور ساتھ ہی ساتھ اس نے وجہ بھی بیان فرما دی کہ اپنے اس رب کی عبادت کرو کہ جس نے تمہیں اور تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا ہے۔ ایک بات یہ، دوسری بات یہ کہ عبادت کا جو صلہ ہے وہ بھی اللہ پاک نے ساتھ بیان کر دیا کہ اگرچہ کہ ہم اپنے رب کی عبادت کر رہے ہیں جو ہمارا خالق و مالک ہے، ہمارا رازق ہے، لیکن اس عبادت کا جو بدلہ ہے، اس کا جو نتیجہ اور اثر ہے، وہ لوٹ کر ہماری ہی طرف آنے والا ہے،
ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تمہیں تقوی کی دولت مل جائے، اور جب تقوی کی دولت مل جائے گی، پرہیزگاری مل جائے گی، تو اللہ پاک جنت کے اندر بلند رتبہ عطا فرمائے گا۔ تو ایک تو اللہ پاک نے اپنی عبادت کا حکم دیا، اس کی وجہ بھی ہمارے سامنے واضح کر دی کہ وہی ہمیں پیدا کرنے والا ہے، ہم سے پہلے والوں کو پیدا کرنے والا ہے، اور یقیناً ہمارے بعد والوں کو بھی وہی پیدا کرنے والا ہے۔ دوسرا یہ کہ ہمیں ساتھ ہی ساتھ عبادت کا ثمرہ اور بدل بھی بتا دیا کہ جب ہم اس کی عبادت کریں گے تو اللہ پاک اس پر ہمیں تقوی کی دولت عطا فرمائے گا۔ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اور مقامات پر بھی عبادت کا حکم دیا۔ مثلا ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، کہ اے ایمان والو رکوع کرو، سجدہ کرو، اپنے رب کی عبادت کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یوں ہی اللہ جل شانہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنات کو اور انسان کو اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ البتہ یہاں چند امور جو اس حدیث پاک کی روشنی میں ہم نے سمجھنے ہیں وہ قابل غور ہیں۔ نمبر ایک، یہ ایک بات بالکل ظاہر اور باہر ہے، واضح ہے، ہر ایک اس بات کو سمجھتا ہے کہ ہماری عبادت سے اللہ پاک کی ذات کو ہم کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، وہ اس سے غنی ہے کہ بے شک اللہ پاک تمام عالمین سے بے پرواہ ہے، اس کو کسی کی کوئی حاجت نہیں ہے، کسی کی عبادت کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ہر ایک اس کا محتاج ہے، نہ وہ کسی شخص کا محتاج، نہ کسی شخص کی عبادت کا وہ محتاج ہوتا ہے، بلکہ ہر شخص اس کا محتاج ہوتا ہے۔ تو لہذا یہ بات تو ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے اور بخوبی جانتا ہے کہ ہمارا رب عز و جل ہماری عبادت کا محتاج نہیں۔ دوسری بات جو ہے سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ اللہ پاک کی جو عبادت ہے وہ جب بھی کی جائے، بچپن سے لے کر بڑھاپے تک، اور پھر اس کے بعد آخری دم تک، جب تک مسلمان اللہ پاک کی عبادت کرتا رہتا ہے، چاہے وہ نماز کی صورت میں ہو، چاہے وہ روزے کی صورت میں ہو، چاہے وہ زکوٰۃ کی صورت میں ہو، چاہے وہ والدین کی خدمت کی صورت میں ہو، چاہے وہ کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی صورت میں ہو، جب وہ اللہ پاک کی عبادت کرتا ہے، کسی بھی لمحے عبادت کرتا ہے، تو اللہ پاک کسی بھی بھلائی کرنے والے کی بھلائی کو ضائع نہیں فرماتا۔ وہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ پاک بھلائی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، بدل وہ سب کو عطا فرماتا ہے۔ عبادت کسی بھی لمحے کی جاتی ہے، اس سے وہ خوش ہوتا ہے، یعنی راضی ہوتا ہے، اسے یہ پسند ہے کہ اس کے بندے اس کی عبادت کریں، اگرچہ کہ اس کی شان میں کسی طرح کا کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن عبادت کے کچھ وقت ایسے آتے ہیں، کچھ ایام ایسے آتے ہیں، کچھ لمحات ایسے آتے ہیں کہ جن میں عبادت کرنا یہ اللہ جل شانہ کو زیادہ پسند ہے، اور بندہ جب ان لمحات کے اندر اللہ پاک کی عبادت کرتا ہے، ان دنوں میں اللہ پاک کی عبادت کرتا ہے، تو اللہ پاک اس سے بہت راضی ہوتا ہے۔ مثلا بندہ مکہ مدینے جاتا ہے، حرم میں جانے کی سعادت پاتا ہے، وہاں نماز ادا کرتا ہے، وہاں قرآن مجید فرقان حمید پڑھتا ہے، تو اللہ پاک اس کو زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ اللہ پاک اس سے زیادہ راضی ہوتا ہے، اس کی عبادت پر خوش ہوتا ہے کہ اس کو عبادت کا ثواب زیادہ ملا۔ کہ یہ ایسے مقدس مقامات ہیں، ایسی مقدس جگہیں ہیں کہ جہاں عبادت کرنا اللہ پاک کو زیادہ پسند ہے۔ اسی طرح جب شب قدر کے اندر بندہ عبادت کرتا ہے، رات کو اٹھ کے اللہ پاک کی عبادت کرتا ہے، تو یہ جو لمحات ہوتے ہیں، ان لمحات میں اللہ پاک زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے، اللہ پاک زیادہ راضی ہوتا ہے کہ بندہ ان لمحات کے اندر اس کی عبادت کرے۔ لہذا بچپن ہو یا جوانی ہو یا بڑھاپا ہو، جب بھی اللہ پاک کی عبادت کریں گے ثواب عطا فرمائے گا اللہ پاک، اور اللہ پاک اس پر راضی ہی ہوتا ہے جب اس کی ذات کے لیے اخلاص کے ساتھ اس کی عبادت کی جائے۔ البتہ جو جوانی کا موقع ہے، اللہ پاک نے بندے کو جو جوانی عطا فرمائی ہے، اس موقع پر جب بندہ اللہ پاک کی عبادت کرتا ہے تو یہ بات اللہ پاک کو بہت زیادہ پسند ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ اصل میں بندہ
جب قوی ہوتا ہے، جب مضبوط ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، تو اس کی خواہشات بہت زیادہ ہوتی ہیں، نفس اس کو خواہشات کی طرف بہت زیادہ لے کر جاتا ہے، اور اپنی خواہشات کو، گناہوں بھری خواہشات کو پورا کرنے پر اس کو بعض اوقات قدرت بھی حاصل ہوتی ہے۔ لیکن جب ایسے موقع پر بندہ اللہ پاک کی عبادت کی طرف مائل ہوتا ہے اور اللہ پاک کی عبادت کرتا ہے تو اللہ پاک اس سے زیادہ راضی ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے، اگر ہم غور کریں تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اور اسلاف نے بھی اپنے اقوال کے ذریعے، احادیث طیبہ کے ذریعے ہمیں اس بات کو سمجھایا ہے کہ ہم جوانی کو غنیمت جان لیں اور جوانی کے اندر اللہ جل شانہ کی عبادت کر لیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے فوائد ہمیں مختلف انداز میں حاصل ہوں گے۔ حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے، حضرت سیدنا عمر بن میمون اودی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو جلیل القدر تابعی ہیں، روایت کرتے ہیں کہ سرکار نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو، یعنی 5 چیزوں کو سمجھ لو، ان کی قدر کر لو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے، کہ یہ 5 چیزیں آئیں، اس سے پہلے ان 5 چیزوں کی قدر کر لو۔ فرمایا سب سے پہلی چیز، بڑھاپے سے پہلے جوانی کی قدر کر لو، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جان لو، بیماری سے پہلے تندرستی کو، فقیری سے پہلے امیری کو، مصروفیت سے پہلے فرصت کو، اور موت سے پہلے زندگی کو۔ یعنی یہ 5 چیزیں ارشاد فرمائی۔ نمبر 1، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو۔ وجہ کیا ہے کہ بندہ جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں، جو بندے کی قوت ہوتی ہے اس کے اندر کمی آ جاتی ہے۔ اب یہ طرح طرح سے اللہ پاک کی عبادت کرنے کے بارے میں سوچے کہ میں ساری رات کھڑا ہو کر اللہ جل شانہ کی عبادت کروں، تو اب اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ اس عمر کے اندر اس کی عادت بنا لینا کہ وہ ساری رات اللہ پاک کی عبادت کرے گا، یہ مرحلہ اس کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ لیکن اگر یہی کام وہ جوانی کے اندر کرنا چاہے اور ساری رات کھڑے ہو کر اللہ پاک کی عبادت کرے، تلاوت قرآن مجید، فرقان حمید کرے، تو یہ کرنا اس کے لیے بڑھاپے کے مقابلے میں آسان ہے۔ یوں ہی حج کرنا چاہتا ہے، یوں ہی لوگوں کی بہت زیادہ مدد کرنی چاہتا ہے، والدین موجود ہیں ان کی خدمت کرنا چاہتا ہے، تو یہ ساری کی ساری سہولیات اس کو جوانی کے اندر حاصل ہو سکتی ہیں۔ بڑھاپے میں یہ کام مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلی چیز یہ ارشاد فرمائی کہ بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو۔ دوسری وجہ ایک یہ بیان کی گئی کہ بندہ جب جوانی میں عبادت کا عادی ہوتا ہے، جب وہ جوانی کے اندر ہی اللہ پاک کی اطاعت و فرما برداری کرنا شروع کرتا ہے، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بڑھاپے میں بھی اس کو اللہ پاک کی عبادت کرنے میں آسانی رہتی ہے، کہ اب عبادت اس کی گویا کے رگوں کے اندر سما چکی ہے، اس کے لیے کوئی مشکل مرحلہ نہیں رہا۔ اس کے برعکس اگر بندہ جوانی کے اندر نیکی کرنے کا عادی نہیں ہے، وہ نماز پڑھنے کا عادی نہیں ہے، تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بڑھاپے میں آ کے وہ روٹین کی نمازیں پڑھنا تو شروع کر دیتا ہے، لیکن مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ اور بہت سارے ایسے افراد کو ہم دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی جوانی جب ان چیزوں کے اندر گوا دی تو پھر بڑھاپے کے اندر عبادت کرنا ان کے لیے بڑا مشکل مرحلہ ہو جاتا ہے، بلکہ اس کی عادت بنانا بڑا مشکل مرحلہ ہو جاتا ہے کہ اب جو عادت بن چکی تھی جوانی کے اندر وہ چھوٹتی نہیں ہے۔ اس کو اس مثال سے بھی سمجھیں کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز پڑھنے کا حکم دو، 10 سال کا ہو جائے تو سختی کے ساتھ اس کو نماز پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ حالانکہ جو بچہ ہے یا جو بچی ہے اس کے اوپر جو نماز فرض ہوتی ہے، لازم ہوتی ہے، وہ بالغ ہونے کے بعد ہوتی ہے، اور بچہ بچی دونوں 7 سال کی عمر میں بالغ نہیں ہوتے، تو کیا وجہ ہے کہ ان کو اس عمر میں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا؟ اس کی علماء نے بڑی خوبصورت توجیحات بیان کی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ بچہ جب اس عمر سے نماز پڑھنے کا عادی ہوگا، اس عمر سے اپنی طاقت کے مطابق روزے رکھنے کا عادی ہوگا، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ جب اس کے اوپر نماز فرض ہوگی تو اب یہ بآسانی نمازیں ادا کر سکے گا۔ اس کے لیے مشکل پیش
نہیں آئے گی وہ بآسانی نمازوں کی پابندی کر سکے گا۔ نمبر 2 یہ کہ جب وہ 7 سال 10 سال کی عمر سے عبادت کرنا شروع کرے گا اور نمازیں ادا کرے گا، اس کو نمازیں پڑھائی جائیں گی، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ بالغ ہونے سے پہلے وہ اپنی عبادت کو ٹھیک کر چکا ہوگا، اسے صحیح طریقے سے نماز پڑھنا آ چکی ہوگی۔ ورنہ اگر بالغ ہونے کے بعد اس نے شروع کیا تو ہو سکتا ہے کہ ایک تو اس کو عادت بنانے میں کچھ وقت لگے گا، بیچ میں چھوٹ بھی جائیں گی نماز، ممکنات میں سے ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کو نماز ٹھیک کرتے کرتے پھر ایک وقت لگ جائے گا۔ تو اسی کو ہم اگر غور و فکر کریں تو یہی معاملہ ہمیں جوانی کی عبادت کا اور بڑھاپے کی عبادت کا نظر آئے گا کہ ہم اگر جوانی سے عبادت کے عادی ہوں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ بڑھاپے کے اندر ہم عبادت کے عادی ہو چکے ہوں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس شخص کو پہلی نصیحت یہ فرمائی کہ بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جان لو، بیماری سے پہلے تندرستی کو، کہ بندہ جب تندرست ہوتا ہے اس وقت وہ نیکی کرنا چاہے، بھلائی کرنا چاہے، اچھائی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن جب بیمار ہو جائے تو پھر کوئی قوت کوئی طاقت اس کے پاس نہیں رہتی، لہذا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ صرف حسرتیں لے کر رہ جاتا ہے۔ اسی طرح فقیری سے پہلے امیری کو، یعنی بندے کے پاس اتنا مال موجود ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ اللہ پاک کی راہ کے اندر خیرات کر سکتا ہے، اپنے بھائیوں کی وہ مدد کر سکتا ہے، اپنے رشتہ داروں کی مدد کر سکتا ہے، اپنے والدین کی خدمت کر سکتا ہے، لیکن اس وقت نہیں کرتا، پھر یہ سارا مال و دولت اس کے پاس سے چلا جاتا ہے، اب تمنا کرتا ہے کہ کاش میرے پاس یہ ہوتا، اتنا مال ہوتا، میں اپنے بھائی کی خدمت کرتا، میں اپنے والدین کی خدمت کرتا، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح فرمایا مصروفیت سے پہلے فرصت کو، کہ بندہ جب فارغ ہوتا ہے، اس کے اوپر کسی طرح کی ذمہ داری نہیں ہوتی، کوئی منصب اس کو نہیں ملتا، تو اس سے پہلے اگر وہ عبادت کرنا چاہے، اللہ پاک کو راضی کرنے والے کام کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن جب مصروف ہو جائے گا تو پھر اس کے لیے کام کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ فرصت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جان لو، اور فرمایا کہ زندگی کو موت سے پہلے، کہ موت آ گئی تو اس کے بعد پھر بندہ کوئی کام نہیں کر سکتا، اس لیے اللہ پاک نے حیات دی ہے تو اللہ پاک کی عبادت کے اندر اس کو گزارے۔ تو یہ ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دوسرا وہ شخص ہے کہ جس کو اللہ پاک اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، وہ نوجوان ہے کہ جس نے اپنی جوانی اللہ پاک کی عبادت کے اندر گزاری، اس کی نشو و نما اللہ پاک کی عبادت کے اندر ہو رہی ہے۔ تو ایک فائدہ اللہ پاک کے بارگاہ میں اس کو قیامت کے دن یہ حاصل ہوگا کہ اس کو عرش کا سایہ اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ ہمارے اسلاف اپنی زندگی عبادت کے اندر گزارتے تھے اور اس عبادت کو وہ بہت قلیل سمجھا کرتے تھے، حتیٰ کہ جب ان کی موت کا وقت آتا تو اس وقت بھی ان کی زبانیں اللہ پاک کے ذکر سے تر ہوا کرتی تھیں، اس کے باوجود بھی وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے اپنی جوانی جو ہے وہ حقیقی طور پہ عبادت کے اندر نہیں گزاری۔ جلیل القدر صحابی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وقت وصال قریب آیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے بٹھاؤ۔ جب آپ بٹھایا گیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ پاک کے ذکر میں اور تسبیح کرنے میں مشغول ہو گئے، پھر روتے ہوئے اپنے آپ کو مخاطب کر کے بطور عاجزی فرمانے لگے، اے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، اب بڑھاپے اور کمزوری کے وقت اللہ کا ذکر یاد آیا، اس وقت کیا تھا جب جوانی کی شاخ تر و تازہ تھی، یعنی اب اللہ پاک کا ذکر کر رہے ہو اور بطور عاجزی فرما رہے ہیں کہ اس وقت کیوں عبادت نہیں کی جب جوان تھے، تر و تازہ تھے، اور تمہاری جوانی کی شاخ تر و تازہ تھی، اس وقت چاہتے تو اللہ پاک کی زیادہ عبادت کرتے۔ یہ ان کی عاجزی تھی، لیکن ہمارے لیے اس کے اندر سبق موجود ہے کہ ہم تو حقیقی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ ساری زندگی جو ہے وہ اللہ پاک کی نافرمانی کے اندر گزر جاتی ہے، عبادت کی طرف توجہ نہیں ہوتی، تو ہمیں جوانی عبادت کے اندر گزارنی ہے۔ جن کو اللہ پاک نے موقع عطا کیا ہے، اعضاء قوی عطا کیے ہیں، طاقتور بنایا ہے، قوت والا بنایا ہے، تو ابھی اس جوانی کو غنیمت جان کر اللہ پاک کی عبادت کر لیں، ورنہ پھر بعد میں بہت مشکلات کا سامنا ہوتا ہے اور پچھتانے کے علاوہ کوئی چیز بھی ان کے ہاتھ نہیں آتی۔ ایک دو روایات اس حوالے سے سماعت فرمائیں۔ ایک حدیث قدسی کے اندر ہے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ میری تقدیر پر ایمان لانے والا، میرے لکھے ہوئے پر راضی رہنے والا، میرے دیے ہوئے رزق پر قناعت کرنے والا
اور میری رضا کی خاطر اپنی نفسانی خواہشات کو ترک کرنے والا نوجوان میری بارگاہ میں میرے بعض فرشتوں کی مانند ہے۔ اللہ پاک کی تقدیر پر ایمان لانے والا، اللہ پاک کے لکھے ہوئے پہ راضی رہنے والا، اللہ پاک کے دیے ہوئے رزق پر قناعت کرنے والا، اور اللہ پاک کی رضا کی خاطر اپنی نفسانی خواہشات کو ترک کرنے والا نوجوان اللہ پاک کی بارگاہ میں بعض فرشتوں کی طرح، نہیں بڑے بڑے جلیل القدر فرشتوں کی طرح اس کا مقام ہوگا۔ ایک حدیث مبارکہ میں مزید ہے، ارشاد فرمایا کہ اللہ ایسے شخص سے محبت فرماتا ہے جس نے اپنی جوانی کو اطاعت خداوندی کے لیے وقف کر دیا ہو۔ اور ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ اللہ پاک اپنی مخلوق میں اس خوبرو یعنی حسین و جمیل نوجوان کو سب سے زیادہ پسند فرماتا ہے جس نے اپنی جوانی اور حسن و جمال کو اللہ پاک کی عبادت میں صرف کر دیا ہو۔ اللہ پاک فرشتوں کے سامنے ایسے بندے کے بارے میں فخر فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ یہ میرا حقیقی بندہ ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو اپنی جوانی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جوانی میں اللہ پاک کی عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اور جب وقت نزاع آئے یا بڑھاپا ہمارا آئے تو اس میں بھی اللہ پاک ہمیں اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائے، اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی خوبصورت بات ارشاد فرماتے ہیں، ہمیں نصیحت کرتے ہیں کہ ریاضت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کرنا ہے ابھی کر لو، ابھی نوری جواں تم ہو۔ تو ہم بھی بہت بڑی تعداد ہے ہم میں سے کہ جو ابھی جوانی کے مراحل کے اندر ہے، قوت موجود ہے، تو اپنے اس وقت کو غنیمت جانے۔ اللہ پاک نے جو عرش کا سایہ عطا فرمانا ہے اس میں سے ایک وہ نوجوان ہے کہ جس کی نشو و نما اللہ پاک کی عبادت کے اندر ہوئی ہے، تو عرش کا سایہ حاصل کرنے کے لیے، اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی جوانی اللہ پاک کی عبادت کے اندر گزارنے کی نیت کیجیے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دل کو ہمارے روشن کر دے